واقعہ معراج کا جب آغاز ہوتا ہے نا تو حضور تاجدار کائنات حتیم میں سرکار حتیم میں آرام فرمائے، آقا علیہ السلام آرام فرمائے، سیدنا جبریل امین آتے ہیں، چونکہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں نہیں پتہ، انہیں پتہ تو یہ معراج ہے کیا بھائی، کیوں منا رہے ہیں، ہوا کیا تھا۔ سرکار آرام فرمائے، سیدنا جبریل امین آتے ہیں، آپ آ کر حاضری دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں، سرکار اٹھتے ہیں، اور پھر حدیث مبارکہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میرے سینہ اقدس کو شق کیا گیا، حلق سے لے کر نیچے تک، اور آقا علیہ السلام کی قلب اطہر کو نکال کر اللہ کے انوار اور تجلیات سے دھویا گیا۔ سفر پر جانا تھا تو سفر پر جانے سے پہلے تیاری کروائی جا رہی، تیاری رب خود کروا رہا ہے، قلب اطہر دوبارہ اندر، تاکہ معراج پر جاتے ہوئے کہیں پر کوئی مسئلہ محسوس نہ ہو۔ لمبا سفر ہے، عروج والا سفر ہے، کوئی مسافر وہاں تک گیا ہی نہیں، اور آقا علیہ السلام کے تو بے شمار معجزات ہیں۔ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا آقا کا معجزہ، لیکن اس معجزے میں اس طرف بھی مخلوق اس طرف بھی مخلوق۔ آقا کا سب سے بڑا معجزہ تو قرآن ہے، قرآن کے بعد معراج مصطفیٰ سب سے بڑا معجزہ ہے، اور آقا کے معجزات کو نہ ماننا اس کا مطلب ہے کہ دل میں کہیں نفاق ہے۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ چاند جب 2 ٹکڑے ہوا، ایک طرف بھی مخلوق دوسری طرف بھی مخلوق، سارے دیکھ رہے ہیں، چاند کا ایک ٹکڑا اس طرف ہے، دوسرا ٹکڑا اس طرف ہے، لیکن معراج ایک ایسا معجزہ ہے، ایک طرف محمد مصطفیٰ ہے، دوسری طرف خود رب العالمین ہے، مخلوق تو ہے ہی نیچے، اسے تو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے۔ مخلوق کتنا عقل جائے نہ نگاہ جائے۔ معراج وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ایک طرف خالق ہے، ایک طرف عبد خاص ہے، ایک طرف حبیب خدا ہے، ایک طرف محمد مصطفیٰ ہے، ادھر جلوہ یار ہے، ادھر نگاہ یار ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا، اس معجزے نے ہر معجزے کو پیچھے کر دیا۔ مقام رب العالمین نے اپنے بے شمار انبیاء کو عطا کیا، ہر ایک کو نوازا، کیونکہ جو اس کے پیغمبر ہیں، جو اس کے رسول ہیں، رب العالمین نے ہر ایک کو نوازا۔ لیکن جب عطائے مصطفیٰ کی باری آئی، جب عطائے محمد کی باری آئی، تو ایسا نوازا کہ سب کا نوازنا ایک طرف، آقا کو عطا کیا جانا ایک طرف، تو حضور تاجدار کائنات آپ کو بٹھایا گیا، سواری لائی گئی، سرکار کے لیے سواری لائی گئی، براق، برق سے براق ملٹیپل آف لائٹس، جہاں پر بے شمار روشنیاں اکٹھی ہو جائیں۔ روشنی کی ایک کرن کی رفتار اتنی ہوتی ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، اسی رفتار سے روشنی سفر کرتی ہے نا۔ سورج کی کرن زمین تک آنے میں 8 سے 9 منٹ لیتی ہے، غالباً اتنا ہی ہے،
اور رفتار اتنی ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ. ایک برق، ایک روشنی. ملٹیپل فلائٹس، جمع نہیں ضرب کر لیں. 4 کو 4 میں جمع کریں تو 8 ہوتا ہے، 4 کو 4 کے ساتھ ضرب کریں تو 16 ہوتا ہے. براق، برق کی جمع. آقا جس سواری پر بیٹھے تم تو اس کی رفتار کو نہیں پہنچ سکتے، آقا کی رفتار کو کہاں پہنچو گے؟ اس کی رفتار کی پیمائش نہیں کر سکتے. آقا کی جو سواری رب العالمین نے بھیجی براق، اس کی رفتار. کہتے ہیں کہ براق دکھنے میں کیسی سواری تھی؟ دراز گوشت سے تھوڑا سا بڑی، خچر سے تھوڑا سا چھوٹی. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ براق کی رفتار اس قدر زیادہ تھی کہ جہاں تک حد نگاہ تھی ایک قدم، ایک قدم، جہاں تک حد نگاہ وہاں تک ایک قدم. سرکار سوار ہوتے ہیں، راستے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر آتی ہے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں. نماز تو نہیں ہے، صلاۃ پڑھ رہے ہیں. مجھ پر صلاۃ پڑھ رہے ہیں. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آقا علیہ السلام سے کوئی 3-4 ہزار سال پہلے کا ہے. 4,000 سال ہو گئے، ابھی تک قبر میں کھڑے ہیں، ابھی تک قبر میں کھڑے ہیں. مٹتا وہ ہے جو دور ہٹتا ہے، مٹتا وہ ہے جو کٹتا ہے، مٹتا وہ ہے جو ہٹ جاتا ہے، مٹتا وہ ہے جو دنیا پہ مٹ جاتا ہے، اور جو جڑ جاتا ہے وہ باقی رہتا ہے. کیونکہ جو باقی سے جڑتا ہے وہ تہے مزار بھی باقی رہتا ہے، وہ تہے مزار بھی باقی رہتا ہے، تصرفات کے ساتھ باقی رہتا ہے، اپنے اختیار کے ساتھ باقی رہتا ہے. عطائے الہی ہوتی ہے، عطائے خدا ہوتی ہے. سرکار علیہ السلام کے لیے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے حرام کر دیا. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا زمین پر کہ اس کے انبیاء کے جسموں کو کھائے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ. پس جو اللہ کا نبی ہوتا ہے حی، وہ تو زندہ ہوتا ہے. اللہ کا نبی تو زندہ ہوتا ہے. زندہ ایسا یرزق، اسے تو رزق بھی دیا جاتا ہے. یہ ویسے ہی تو نہیں کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. وَإِذَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ مُوسَىٰ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد مسجد اقصیٰ میں سرکار جاتے ہیں اور براق کو باندھا جاتا ہے ایک پتھر کے ساتھ. باب محمد وہاں پہ ایک ہے، اس کے باہر ایک پتھر ہے. سیدنا جبریل امین ایسے ہاتھ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، سوراخ ہو جاتا، وہاں پہ باندھا جاتا. باب محمد، باب محمد. آگے مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء کھڑے ہیں، سارے انبیاء کھڑے ہیں. یہ بات کسی سننے مولوی کے تو نہیں ہے نا. سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء، سارے کھڑے ہیں.
سیدنا آدم علیہ السلام بھی ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام بھی ہیں، سیدنا شیس علیہ السلام بھی ہیں، تمام انبیاء صفوں پہ کھڑے ہیں اپنے امام کے انتظار میں۔ حضور تاجدار کائنات کا استقبال ہوتا ہے، سرکار کا استقبال ہوتا ہے، اپنے امام کا استقبال ہوتا ہے، اور وہاں پر ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، مسجد اقصیٰ سے پھر سدرۃ المنتہا تک۔ اب دوسرے مرحلے میں اب ایک مقام آتا ہے کہ وہاں پر جا کر سواری جواب دے جاتی ہے، سواری جواب دے جاتی ہے، میزبان بھی جواب دے جاتا ہے، میزبان بھی جواب دے جاتا ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی، بلکہ مجھے پڑھائی گئی، کیونکہ لکھنے والے بھی بے شمار، چھاپنے والے بھی بے شمار، واری واری جائیں۔ وہ روایت کیا ہے کہ سرکار کو پہلی مرتبہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا دیدار ہوا اپنی اصلی شکل میں، اپنے 600 پروں سمیت، 600 پروں سمیت سرکار کو دیدار کرایا گا سیدنا جبریل امین کا۔ یہ چیزیں نیٹ پہ اویلیبل نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حدیث آپ کو ملے گی وہاں۔ جو لے کے جا رہے ہیں ادھر جا کے دیدار کروانا تھا، سوچنے والی بات ہے۔ جو حتیم سے ساتھ جا رہے ہیں، مسجد اقصیٰ میں ساتھ ہیں، ان کا وہاں پہ جا کے دیدار کروانا ہے، وہاں پہ ہی دیدار ہو جاتا۔ تو اب لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ سرکار علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، پہلی دفعہ جو دیکھا تھا تو سرکار بے ہوش ہو گئے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور اس کی شاخیں اتنی بڑی تھی کہ جب آقا وہاں پر پہنچے نا تو فرشتوں نے عرض کیا مولا آج بڑا ہی خاص مہمان آنے والا ہے۔ سرکار علیہ السلام جب اوپر جا رہے ہیں نا، پہلے آسمان پہ جب پہنچتے ہیں، دروازہ کھولنے والا پوچھتا ہے کہ کون؟ جواب آتا ہے کہ جبریل امین۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئے ہیں ساتھ۔ دروازہ کھلتا ہے، آج تو سارا عالم انوار منتظر ہے آقا آپ کا۔ دروازہ کھلتا ہے، اب پہلے آسمان سے ملاقات ہوتی ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے، پہلے آسمان پہ ملاقات سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ ادھر مسجد اقصیٰ میں بھی آدم علیہ السلام، ادھر پہلے آسمان پہ بھی آدم علیہ السلام، آقا براق پہ، وہ بنا براق کے، وہ بنا براق پہ پہلے آسمان پہ، آقا براق کے ساتھ پہلے آسمان پہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ براق کی رفتار کچھ نہیں، جو رفتار نبوت کی ہے وہ براق کی رفتار نہیں ہو سکتی۔ سیدنا آدم علیہ السلام اپنی رفتار سے گئے، براق سے پہلے گئے، براق کی رفتار الگ تھی، لیکن وہ رفتار مصطفیٰ نہیں تھی، وہ براق کی رفتار تھی، وہ رفتار مصطفیٰ نہیں تھی، وہ سپیڈ سرکار کی نہیں تھی، وہ آقا کی سواری کی رفتار تھی۔ پہلے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ تعارف ہوتا ہے، یہ آپ کے ہی ہیں، یہ وہی ہستی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو مراتب عطا کی ہے، یہ وہی ہستی ہے۔ نوازتے ہیں دعاؤں کے ساتھ، خوشی کے ساتھ۔ اگلا سفر
دوسرے آسمان پہ پھر دروازہ. آسمان کے بھی دروازے ہیں. اب ان دروازوں تک سائنس پتہ نہیں پہنچے یا نہ پہنچے، سرکار تو پہنچے. ہمارا تو ایمان ہے نا، سرکار تو پہنچے، انہوں نے بتایا تو ہے. دوسرے آسمان پہ بھی پوچھا کون؟ جبریل امین. ساتھ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، ملاقات ہوتی ہے. اب دیکھیں سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ادھر بھی ملاقات ہوتی ہے. پھر ہر آسمان کے اوپر، پھر تیسرے آسمان کے اوپر، پھر چوتھے آسمان کے اوپر، ہر آسمان کے اوپر الگ الگ نبی سے ملاقات. چھٹے آسمان کے اوپر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ادھر قبر میں بھی موسیٰ علیہ السلام، مسجد اقصیٰ میں بھی موسیٰ علیہ السلام، ادھر چھٹے آسمان میں بھی موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنا تصرف نوازا تھا کہ وہ قبر میں بھی تھے، مسجد اقصیٰ میں بھی تھے، چھٹے آسمان پر بھی تھے. یہ مقام موسیٰ ہے تو ذرا تصور کرو مقام مصطفیٰ کیا ہوگا، مقام مصطفیٰ کیا ہوگا. اور موسیٰ علیہ السلام جب دیکھتے ہیں نا تو ان کی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ کی امت کو فوقیت دی گئی، میری امت پر قربان جاؤں آپ کے اوپر، آپ کی رفت پر، آپ کے عروج پر، آپ کے کمال پر. اب دیکھیں اس سے آگے جا کے سدرہ کا مقام آتا ہے، اور سدرہ کے اوپر تمام فرشتے آ گئے تھے، جھک گئی تھی اس کی ساری ڈالیاں. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جھک گئی تھی. اور وہاں پہ دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے، دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے. معراج ان کا بھی ہو رہا ہے، معراج ان کا بھی ہو رہا ہے. معراج ان کا بھی ہو رہا ہے، معراج ان کا بھی ہو رہا ہے. تمام ملائکہ نے عرض کی مولا آج ہمیں بھی موقع دے. اب دیکھیں کہ وہاں پہ تمام ملائکہ نے دیدار کیا. اب وہ میں نے کہا نا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ آخری یاد تھی، اس کے آگے حد سے باہر کو نکلنے والا نہیں. وہاں پر براق بھی اس سے آگے نہیں، وہاں پر سیدنا جبریل علیہ السلام بھی آگے نہیں. اور وہاں پہ جب آقا علیہ السلام کے لیے ایک سبز تخت منگوایا گیا تھا سرکار کے لیے، آقا علیہ السلام اس کے اوپر بیٹھے. ایک حد پہ جا کے تخت بھی جواب دے گیا. رف رف کہتے ہیں اس تخت کو جس پہ سرکار گئے. آگے پھر ایک بقع نور آیا، کہہ رہے ہیں نور کا ایک دائرہ، اس میں سرکار کو بٹھایا گیا. ہر طرف نور ہی نور تھا، کوئی پتہ نہیں کدھر سے کون جا رہا ہے، کون سا مسافر ہے، کس طرف کو جا رہا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوی، اور آپ کا صاحب نہ راستہ بھولا نہ بھٹکا. اب آگے جا کے کہ وہاں پہ جو بھی باتیں ہوئیں آقا علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین کی، راز و نیاز کی باتیں تھیں، تحفہ ملا نماز کا، تحفہ ملا نماز کا. اب دیکھیں یہ حالت بعض اوقات ہر ایک کے اوپر آتی ہے، دوران نماز یا بعض اوقات تلاوت سن رہے ہوں کسی کی، یا نعت سن رہے ہوں یا بیان سن رہے ہوں. بعض اوقات ایک عجیب سی ٹھنڈک نہیں محسوس ہوتی سینے میں، قرار سا نہیں آ جاتا، ٹھہر نہیں جاتا بندہ، سکون میں نہیں آ جاتا، آنسو چھلک پڑتے ہیں نا، ہوتا ہے نا ایسا. یہ خیرات ہے اس معراج کی. اے میرے مصطفیٰ جاؤ یہ نمازوں کا تحفہ لے جاؤ.
نماز کا تحفہ لے جاؤ، نمازیں 50۔ اب یہاں پہ بھی سرکار علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار کو علم ہوتا کہ 50 نمازیں میری امت نہیں پڑھ سکے گی تو پہلی دفعہ ہی بحث میں پڑ جاتے۔ آپ آتے ہیں نیچے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ سرکار اتنی نمازیں آپ کی امت نہ پڑھ سکے گی، چاہے کم کروا لائیں۔ سرکار دوبارہ اوپر جاتے ہیں، یہ علماء سے سنا ہوا ہے آپ نے واقعہ۔ سرکار پھر نیچے آتے ہیں، 45 ہوتی ہیں، پھر نیچے آتے ہیں، 40 ہوتی ہیں، 35 ہوتی ہیں، 9 بار آنا جانا، 9 بار آنا جانا۔ باقی سے کسی سے تو ایک بار بھی نہیں آیا جایا گیا، باقی کسی سے تو ایک بار بھی آیا جایا نہیں گیا۔ آقا کا 9 بار آنا جانا، یہ نبوت کا کمال ہے۔ اس میں نبوت کی تنقیص نہیں ہوتی، یہ نبوت کا کمال ہے۔ آقا کے علم پر اعتراض کرنے والوں، اگر آقا کو علم نہ تھا تو کیا دینے والے کو بھی علم نہ تھا؟ رب کو نہ علم تھا میں نے 5 دینی ہے؟ اگر آقا کو علم نہ تھا تو کیا رب العالمین کو بھی علم نہ تھا؟ علم موسیٰ کو ثابت کرتے ہو، علم مصطفیٰ کی تنقیص کرتے ہو، کمال علم پایا آپ نے۔ سوچنے والی بات ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا کہ یہ امت 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی، سرکار کو علم نہ تھا؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ سوچ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب اس میں نقص نکالتے ہیں کہ اگر آقا کو پتہ ہوتا تو 9 چکر تو نہ لگتے، وہاں کا تو ایک چکر ایمان نہیں، سرکار نے تو 9 چکر لگائے، سرکار نے تو 9 چکر لگائے، تو 9 مرتبہ ہی باتیں ہوئی ہوں گی نا، 9 مرتبہ ہی کچھ نہ کچھ لے کے آئے ہوں گے، 9 مرتبہ ہی کچھ اپنی آنکھوں میں لے کے آئے ہوں گے، کچھ سینے میں لے کے آئے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کسی عام ہستی کی بارگاہ میں تو نہیں جا رہے، پرائم منسٹر کے پاس تو نہیں گئے۔ یہاں پر تو پرائم منسٹر کے پاس جو آ جائے وہ اس سے بڑا پرائم منسٹر ہو جاتا ہے، تو آقا کہاں جا رہے ہیں جس سے بڑھ کر مقام ہی کوئی نہیں، اور پھر ایک دفعہ نہیں جا رہے، 9 مرتبہ جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سرکار کہتے ہیں اب مجھے حیا آتی ہے، اب مجھے حیا آتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آقا جاتے تو شاید یہ 5 جو ہے نا ان سے بھی جان چھوٹ جاتی۔ اور نماز تحفہ معراج ہے، اور یہ وہ تحفہ ہے جو عرش معلیٰ سے آیا ہے، جو رب نے بھیجا ہے۔ آپ کو اس تحفے کی قدر ہی نہیں، یہ تحفہ آیا کہاں سے، اور اس تحفے میں ہے ایسا کیا؟ اس تحفے میں وہ قرار ہے، وہ سکون ہے، وہ مزہ ہے جو مزہ سدرہ سے پار ہے۔ اور آقا علیہ السلام کو جو جو بھی نعمتیں ملی، جو جو کرم ہوئے، جو جو عطا ہوئی، امتی کو اس کے حسب حال حصہ ملا، امتی کو اس کے حسب حال حصہ ملا۔ امتی اگر جڑا ہو، امتی اگر وابستہ ہو، امتی اگر پیوستہ ہو تو امتی کو اس کے حسب حال حصہ ملتا ہے۔ آقا نے تو ادھر دیکھا، امتی کے لیے یہ ہے کہ تو دیکھنا چاہتا ہے نماز میں آ جا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو معراج چاہتا ہے، عروج چاہتا ہے، مرتبہ چاہتا ہے، دیدار چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، مزے چاہتا ہے، مستی چاہتا ہے، بے خودی چاہتا ہے، تو پھر تو بھی سجدہ ہو جا، تو بھی قیام میں آ جا، تو بھی رکوع میں آ جا۔ جو مزے سدرہ سے پار ہے، جو مزے عرش معلیٰ پر ہے، آقا کی عطا سے تجھے اپنے مصلی پہ وہ مزہ ملے گا۔ امتی کو یہ چیز ملتی ہے
مصلی پہ ملتی ہے اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے۔ نماز کی حاجت اسے نہیں ہے، اس ذات کو نماز کی حاجت نہیں ہے، نماز مخلوق کے لیے ہے، کیونکہ نماز میں جاؤ گے پتہ چلے گا کس کے بندے ہو، کس کی مخلوق ہو، وہ کتنا اعلیٰ ہے، کتنا برتر ہے، کتنا عظیم ہے۔ جب سجدے میں جاؤ گے آگے سے پردہ ہٹے گا، جیسے سرکار کا سینہ اقدس شق کیا گیا، اب یہاں پر بھی سینے شق ہوتے ہیں، یہاں پر کسی کی نظریں بعض کا تزکیہ کر دیتی ہیں، اور جب تزکیہ ہوتا ہے، تزکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیوریفیکیشن، کسی چیز کو خالص کر دینا۔ سونے کو بھی خالص کرتے ہیں نا، آگ کے اوپر ملاوٹ کوئی نہ رہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، آگ میں اسے پھینکا جاتا ہے، ہر ملاوٹ ایک طرف خالص، ایک طرف خالصیت، اور جو خالص ہوتا ہے انمول ہوتا ہے، اس کا خریدار پھر کوئی کوئی ہوتا ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ خالص کرنے کے لیے بٹی میں پھینکنا پڑتا ہے، خالص کرنے کے لیے مجاہدات میں جانا پڑتا ہے، ریاضات میں جانا پڑتا ہے، اور جب کسی خالص کے ہتھے بندہ چڑھتا ہے، وہ خالص اپنے خلوص کی وجہ سے اپنی خلوص کی بٹی میں جب ڈالتا ہے تو پھر بندہ خالص ہوتا ہے، اور جب بندہ خالص ہوتا ہے پھر اسے عروج ملتا ہے، پھر دیدار ہوتا ہے، پھر پردے ہٹتے ہیں۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ شبانی بکریاں چرانے کو کہتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا، اگر کوئی شعیب آئے میسر، سیدنا شعیب علیہ السلام بکریاں چراتے تھے نا، تو بکریاں چراتے چراتے آگ نظر آئی، آواز آئی، کلام ہوا، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ کلیمی کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ سے کلام کرے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اور جنہیں شعیب میسر آتا ہے اور اپنے دل کو حاضر کرتے ہیں، اپنا سارا کچھ حاضر کرتے ہیں کہ سرکار اب اس میں ملاوٹ ہے، اس میں تکبر بھی ہے، اس میں نخوت بھی ہے، اس میں دکھاوا بھی ہے، اس میں ریاکاری بھی ہے، اس میں بخل بھی ہے، اس میں لالچ بھی ہے، اس میں نفرت بھی ہے، اس میں ہر برائی ہے، لیکن چاہتے ہیں اس سے پاک کرے، پھر وہ بٹی میں ڈالتے ہیں، اپنی نظر سے اس کو خالص کرتے ہیں، اور جب نظر کا فیض ملتا ہے پھر حجابات پھٹتے ہیں، پھر یہاں پر سدرہ سے پار کا فیض آتا ہے، پھر یہاں پر فیض آتا ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ صحابہ کو مقام رفت آقا کی صحبت نے عطا کیا، جو مقام صحابہ کو ملا کسی کو نہ ملا، کیونکہ وہ صحبت کسی کو مل ہی نہیں سکتی، وہ نظر کسی کو مل ہی نہیں سکتی، وہ آواز کوئی کان سن ہی نہیں سکتا، وہ محفل کوئی شخص دیکھ ہی نہیں سکتا۔ جو محفل ان کے مقدر میں تھی کسی کے اور میں مقدر میں آئی کہاں؟ یہ اسی صحبت کا صدقہ ہے۔ کوئی صدیق اکبر ہے، کوئی فاروق اعظم ہے، کوئی پیکر شرم و حیا ہے، کوئی حیدر کرار ہے، کوئی سیف اللہ ہے۔ یہ تو صحبت کا مزہ ہے۔ صحبت اگر خالص ہو، کسی خالص کی صحبت ہو تو وہ بڑے اونچے مرتبے پر پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا